سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس پر کچھ سوالات شامل کرتے ہیں، اور ان سوالات کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس کا مواد آپ تک پہنچانے کے لیے علماء حضرات کو زحمت کلام دی جاتی ہے جو یہاں تشریف فرما ہے۔ آج ابتداً سب سے پہلے یہ بات کی جائے گی کہ کراچی اور صوبہ سندھ میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے بہت لوگ ذہنی طور پر پریشان بھی ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بیپرا جوائے کے نام سے یہ جو ایک سمندری طوفان کی کیفیت جو سامنے آ رہی ہے اور تیزی سے بڑھتا ہوا کراچی کی جانب بڑھ رہا ہے، سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کراچی کو، سندھ کو اور پاکستان کے دیگر علاقوں کو اس سے محفوظ رکھے، اس کی تباہ کاریوں سے، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا، بہت سی جانوں کو نقصان پہنچا۔ دعا کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کی نسبت سے، چونکہ ظاہر ہے اب اس وقت ہم موجود ہیں کہ جب یہ بہت خبریں جو ہے بریکنگ نیوز کی صورت میں آپ کو مل رہی ہیں، اور بہت سے ذہن پریشان ہیں، نہ جانے لوگ کس حالت میں اس وقت زندہ ہیں، لیکن اس پر کوئی آزمائش، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کسی بھی آزمائش کے، کسی بھی امتحان کے متحمل نہیں ہیں۔ پروردگار عالم اپنے کرم، اپنے فضل کے سائے میں رکھے اور باران رحمت نازل فرما اللہ کریم، اور اس قسم کی کسی بھی آفت سے اور کسی بھی قسم کی جو آزمائش ہے یا امتحان ہے اس سے صوبہ سندھ کو اور شہر کراچی کو اور پورے پاکستان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک اس کو ہمارے لیے جو ہے ان خطرات کو ٹال دے۔ اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ایمان بالرسالت آج ہمارا موضوع ہے، اور ظاہر ہے جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، تو یہ ساری چیز اس میں جب آتی ہیں شامل، تو ایمان بالرسالت سے اس بات کا بھی زیادہ ہم پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ آیا رسالت ہے کیا، اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے کیا انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور اس کی وضاحت کے لیے بھی ہم انشاءاللہ پھر یہ جو معجزات دیے گئے مختلف انبیاء علیہ السلام کو قرآن کریم میں، اس کا تذکرہ ہمیں گاہے بگاہے ملتا ہے کہ کسی پیغمبر کو کوئی معجزہ ملا، کسی پیغمبر کو کوئی معجزہ ملا۔ نبی مکرم علیہ السلام کی بے شمار معجزات جو کہ کتابوں میں موجود، تاریخی کتب میں موجود نظر آتے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آیا اس کی معرفت کتنی ضروری ہے، اور تعلق بالرسول یا ایمان بالرسول کے حوالے سے، ایمان بالرسالت کے حوالے سے ہمارا اگر عقیدہ پختہ ہوگا تو ہمیں انبیاء علیہ السلام اور بطور خاص نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری وابستگی ہے، جو ان سے عشق ہے، جو محبت ہے، جو اطاعت کا جذبہ ہے، وہ کتنا مزید بہتر ہوگا، کتنا فزوں ہوگا، انشاءاللہ یہ بات بھی سامنے آئے گی، اور بہت سے گوشے آپ پر انشاءاللہ مستحضر ہوں گے آج کی گفتگو سے۔ ہمارے اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم بھی کروں گا کہ ماشاءاللہ عمرے کے بعد آج تشریف لائے ہیں، اور آج پہلی ملاقات ہے میری۔ تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، بہت خوبصورت عمدہ شخصیت ہے اور بڑی مشفق و مہربان شخصیت ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائے، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اگر یہ عقیدہ، اور یقیناً ہر اہل ایمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کا مفہوم میں جاننا چاہتا ہوں، وہ مفہوم کیا ہے، اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو ایسی چنیدہ اور خاص ہستیاں بنایا کہ جن سے کسی قسم کا ایسا صدور نہیں ہوا، کسی ایسے عمل کا ارتکاب نہیں ہوا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں گناہ کے درجے پر ہو، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو۔ بے شک اللہ رب العزت نے انہیں ان چیزوں سے پاک اور مبرہ رکھا۔ اب اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جب ہم ان اصطلاحات کی طرف آتے ہیں تو دیکھیے، معصوم عن الخطا،
یعنی ہر قسم کے گناہ سے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس سے پاک اور مبرہ ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو یہ شان عطا فرمائی. مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز کو مد مقابل رکھتے ہوئے، تقابل میں رکھتے ہوئے ہم بات کو سمجھیں کہ فرشتے بھی تو معصوم ہیں. بالکل. وہ بھی کوئی غلطی نہیں کرتے، کوئی خطا نہیں کرتے، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے. بالکل. اور انبیاء کرام کو بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ مکلف نہیں، اور انبیاء کرام چونکہ انسانوں کی جنس میں سے ہیں، وہ مکلف ہیں، اس لیے وہ مکلف ہیں. ٹھیک ہے. اور جب مکلف ہوئے تو مکلف تو تقاضا کرتا ہے کہ ابتلا ہو، آزمائش ہو، اور آزمائش تبھی کہلائے گی کہ جب کچھ کر سکنے کی طاقت، قوت موجود ہو مگر نہ کریں، تو تبھی وہ جا کر امتحان میں کامیاب کہلائیں گے اور مکلف ہونے کی شان کے ساتھ پھر معصوم کہلائیں گے. بالکل ایسے. لہٰذا ملائکہ کا معصوم ہونا بے شک یہ ان کی شان ہے، پر یہ ان کا کمال نہیں. انبیاء کا معصوم ہونا یہ انبیاء کی شان بھی ہے اور انبیاء کا کمال بھی ہے. شان اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے پاک اور مبرہ رکھا، اور کمال اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں سے تخلیق فرمایا، ان میں انسانی اور بشری طاقت رکھی، مکلف ٹھہرایا، مگر اس کے باوجود ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہوا جسے کہا جائے کہ یہ معاذ اللہ شر یا برائی کا آئینہ دار ہے. البتہ انبیاء کرام سے بتقاضۂ بشریت ایک چیز کا صدور ہو سکتا ہے. اسے عام طور پر تو کہا گیا ہے کہ سہو یعنی نسیان، بھول جانا، کہ بھول جانے میں کوئی کام ہو گیا ہو. جیسے آقا علیہ السلام نے سجدہ سہو، جہاں سے ہمیں آقا علیہ السلام سے سنت سے حاصل ہوا، آپ نے نماز ادا فرمائی، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ یہ حسن ادب ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی اور معاذ اللہ غلطی ہو گئی، کم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ ہی پیمانہ رسالت ہیں، پیمانہ شریعت ہیں. میرے آقا نے فرمایا نہیں، 2 پڑھائی، چلو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. پھر آپ نے سجدہ سہو فرمایا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا انسا بل انسا لاسنہ، سنو میں بھولتا نہیں بلکہ اس کی طرف سے کہیں بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کسی شے کو سنت بناؤں. تو لہٰذا جو انبیاء کرام سے کہیں نسیان کا صدور ہوا، کہیں کتب میں ملے، اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں بھی ان کی شان میں تنقیص نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو پاک اور مبرہ رکھتا ہے اور اپنی کسی حکمت کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے، اس لیے ایسا اقدام کرواتا ہے. یا یہ کہ جیسے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی، جب بھی آپ کو 2 کاموں کا اختیار دیا جاتا کہ یا یہ کریں یا یہ کریں، تو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی ہمیشہ اس میں سے اسے منتخب کر لیتے جو آسان ہوتا، تاکہ میری امت کے لیے آسانی رہے. تو آقا علیہ السلام جب آسان کو منتخب فرماتے تو اب اس میں آقا علیہ السلام نے کئی مواقع پر ایسا فرمایا، آسان کو منتخب فرمایا. تو لہٰذا اس اعتبار سے انبیاء کرام کی زندگیوں کے اندر ایسی کچھ چیزیں اگر نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں اور امت کے لیے آسانیاں ہیں. مگر یہ عقیدہ برحق ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے کسی بھی قسم کی خطا سے، ایسے نقص اور عیب سے، نافرمانی سے، جس کو شر کا کوئی عنوان دیا جا سکے یا برائی کے عنوان کے نیچے لایا جا سکے، ہر ایسی شے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک اور مبرہ رکھا. تھوڑا سا ٹائم 1 منٹ اور لے لیتا ہوں. اس یہی وجہ ہے کہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. گویا ہر لمحہ جو مصطفیٰ نے کیا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہر لمحہ جو فرمایا
وہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیڈیل درجے پر ہے، تو وہ پاک اور مبرہ ہے، وہ عصمت کے درجے پر ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ تو یہ تمام دلائل اس بات کے اوپر منتج ہوتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مثالی نمونہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر بعثت سے قبل یا بعثت کے بعد کبھی کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوئی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو، اس لیے وہ نمونہ کامل۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور اس کی وضاحت کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، معجزے پر جب ہم بات کرتے ہیں تو معجزہ جب خاص طور پر جب واقع معراج کے حوالے سے بات ہو، قرآن کے حوالے سے بات ہو تو معجزات ضرور سامنے آتے ہیں۔ آج جب ہم انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کے دیگر تفردات میں معجزہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ نے بڑے مقامات و مرتبے انہیں عطا فرمائے، لیکن معجزہ دے کر انہیں اور ممیز و ممتاز کر دیا پوری مخلوق میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معجزہ کسے کہتے ہیں پہلی بات، اور پھر معجزے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو تنہا نہیں چھوڑا۔ واہ، یہ جملہ میں نے جان بوجھ تنہا نہیں چھوڑا ادا کیا ہے، کیونکہ ہر قدم پر نبی اور رسول، جن کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ذات گرامی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور جب رب نے ان انبیاء اور رسول کو بھیجا تو اسے یہ معلوم ہے انی عالم ما لا تفعلون، ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہاں، اور تمہارے مزاج میں تو معاشرتی منافقت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، کبر بھی ہے، بڑائی بھی ہے، خواہش نفسانی بھی ہے، لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مثال تمہارے درمیان ایسے رسول ہیں کہ جو اپنے خواہش و ارادے کے ساتھ بات کرتے ہی نہیں۔ قبلہ علامہ سیدی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں گفتگو کی ہے، اس کے بنیادی محرکات کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو نظر آئے گا کہ یہ تمام بنیادی عناصر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے بنیاد فراہم کی اپنے جواب کی۔ میں چاہتا ہوں اس کو ذرا تفصیلاً بیان فرمائیے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، تو یہیں سے ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنے جواب کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جناب، سوال یہ تھا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے سرنامہ کلام میں انی اعلم ما لا تعلمون کا حوالہ دیا اس آیت کریمہ کا، اور اس کے بعد گفتگو فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہیں سے آغاز کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے خود اپنے آپ کو واضح کیا۔ سوال کے دو معاملات ہیں، ایک ہی معجزہ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ شریعت نے اچھے اور برے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا، صحیح، اور قرآن نے شریعت کا معیار قائم کر دیا، اور حضور کی زندگی نے یہ بتلا دیا کہ معیار زندگی ہونا کیا چاہیے۔ کیا بات۔ تو اب معجزہ، تو اب جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں، اب میں اگر اس میں جاؤں کہ جرجانی نے یہ کہا اور المفردات میں یہ لکھا تو یہ ہمارے بہن بھائیوں کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث تو ہوگا، لیکن طوالت ہوگی۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ معجزہ آسان زبان میں یہ ہے کہ ان مخالفین کو، ان لوگوں کو جو کسی بھی اعتبار سے اگر عام سطحی لوگ ہوں یا فلسفیانہ مزاج کے لوگ ہوں یا استدلالی ہوں یا رواقیت پسند ہوں یا استخراجی ہوں یا استقرائی ہوں، ان سب کو مطمئن ظاہر میں کر دینے کا نام ہے کہ آپ نے سوال پوچھا تو عاجز کرنے آیا کہ بتائیے کہ روح کیا ہے، تو جواب آیا قل الروح من امر ربی۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ یہ تو بتلائیے نا کہ جو میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو پھر کنکریاں بھی بولتی ہیں نا۔ تو رسول نے دعویٰ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ اچھا یہ جو آسمان پر ہے جو چمک رہا ہے چاند، تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، باذن اللہ
رسول نے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کر کے دکھاتا ہوں. لفظ میں تو ہے ہی نہیں رسالت میں. جب انا ختم ہوتی ہے تو رسالت کا آغاز ہوتا ہے. جب وجود کے اندر سے یہ نار کی کیفیت جس کے اندر آپ کہتے ہیں ایگو، سپر ایگو یا اڈ، جب یہ پنپتی ہے تو وہاں پر نسیان بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، تکبر بھی آتا ہے، خواہش نفسانی بھی آتی ہے. یہ تو خواہش نفسانی سے ماورا ہیں، کوئی خواہش ہی نہیں ان کی. کوئی معاشرہ ان کو کہے کہ یہ بہت بڑے لوگوں میں، کیوں کہ ان کے لیے تو قرآن کہہ دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پھر تمہارے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی کو تو ہم نے وہ مرتبہ دے دیا کہ کائنات کی ہر شے ان کے قدموں کے نیچے. پتھر پر پیر رکھے تو پتھر پگھل کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہنے لگے. اور اشارہ اگر آپ کریں اس درخت کو تو پوچھا کسی نے کون ہے؟ معجزہ مانگ رہا ہے نا، مانگ رہا معجزہ ہے، لیکن ساتھ الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتی. تو یہ میرے نبی کا ہے، تو معجزہ میرے نبی کا. تو یہ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو عاجز کر دیا معاشرے کو. رسول عاجز کرنے نہیں آئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خود عاجز کیا ہے. رسول تو ان کو سمجھانے آئے تھے کہ دیکھو مجھے مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں. چاہے وہ موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، داؤد ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو علیہ السلام، وہ تو کہیں کہتے ہی نہیں کہ تم مجھے مانو. کہاں کسی ایک نبی نے بھی کبھی کہا ہو؟ اور اپنے معاشرے کے اندر جس سے مخاطبت ہے ان کی، کہ کسی ایک جگہ پر کسی ایک نبی نے بھی یہ کہا ہو کہ میں برتر ہوں، میں بڑا ہوں؟ نہیں، نفس تو ہے ہی نہیں، خواہش تو ہے ہی نہیں. خواہش اس لیے نہیں ہے کہ تمہاری خواہشوں کو ہم نے اپنی خواہش میں ڈھال دیا ہے. تمہاری زبان کو اپنی زبان بنا دیا ہے، تمہارے ارادے کو اپنا ارادہ بنا دیا. ارے مومن جب اللہ کے بارگاہ میں جھکتا ہے تو اس کا پورا وجود رب کی رضا کے ساتھ ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتے ہیں، آنکھیں بن جاتی ہے. تو یہ تو نبی ہے. اب یہ معجزہ کچھ وقت لوں گا. یہ معجزہ جس کو آپ کہتے ہیں موسیٰ کو عطا ہوا علیہ السلام. جی بالکل بالکل. تو کیا ہے؟ آپ دیکھیے ترتیب کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے. شرعی حیثیت کی بات کر رہا ہوں. قرآن نے کیا بیان کیا؟ تم نے پوچھا نا، تم نے پوچھا. تو آیات قرآنی کے ذرا ترتیب دیکھیے. ان آیات قرآنی کے اندر آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ نظر یہ آئے گی کہ اور جب تم نے موسیٰ سے پوچھا، یعنی مخاطبت موسیٰ سے، کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے. تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو عصر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو. دوسرا آ گیا، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رہے اور تم پر من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ. یہ تو ایک معمولی سی بات ہے. پھر وہ پانی کا جاری ہونا، 12 چشموں کا جاری ہونا. اچھا، اسی طریقے سے جو کیفیت آپ دیکھیں کہ جو لوہا ہے اس کا پگھل جانا، نرم ہو جانا. اچھا، یہ معجزات کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ انبیاء ہیں، رسول ہیں. نبی کا اور رب کا کوئی خدا نہ خواستہ یہ تو عقیدہ و تصور بھی انسان کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ چاہتے تھے لوگوں سے. ارے مخلوق خالق کو کیا دے گی؟ کوئی کمتر برتر کو دے سکا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تو انبیاء ہیں جو تمہیں عطا کرتے ہیں. جو قرآن کریم کی آیت وما آتاکم رسول فخذوہ، علامہ سیدی صاحب نے حوالہ دیا تھا، وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اب جب یہ رک گئے تو کس چیز سے رکے؟ کہ یہاں تو زمین پر رک گئے اپنے خواہشات سے، اپنے ارادوں سے، لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ رب ان کا ہو گیا اور یہ رب کے ہو گئے، اور یہ اولیاء کاملین ہیں. اور جو ان سے وابستہ ہو گئے تو ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تو حسن بھی معجزہ ہے، زبان بھی معجزہ ہے، آواز بھی معجزہ ہے، پانی کو روکنا بھی معجزہ ہے، اور دعا کر دے تو آسمانوں سے بارش کا برس جانا بھی معجزہ ہے. بے شک بے شک. بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جواب کو مکمل فرمایا. اچھا، معجزہ اور انسانی عام انسانی کمالات جو ہیں اس میں ہم فرق، لوگ بڑے کمالات حاصل کر کے سمجھتے ہیں جناب یہ تو محیر العقول واقعہ ہو گیا، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا ایک عام انسان سے. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے. معجزے میں اور عام انسانی کمال میں کیا فرق ہے؟ ہاں دیکھیے، اصطلاحات کے اعتبار سے جو لفظ معجزہ ہے یہ انبیاء کرام کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے اور اس کی تخصیص ہے. اب ہمارے ہاں عرف عام میں، اردو لٹریچر میں یہ ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھی جہاں عقل کو حیرت ہوتی ہے یا انسان سمجھتا ہے کہ ناممکن تھا یہ ممکن ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ایسی انہونی کوئی ہو گئی تو اسے جو ہی دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہو گیا، یہ تو معجزہ ہو گیا. تو دیکھیے وہ جو انسانی کمال ہے وہ کبھی معجزہ نہیں ہوتا.
البتہ امت کے صالحین کی طرف سے جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے انہیں ایک اعتبار سے ہمارے اکابرین نے اپنے نبی کے معجزات میں شمار کیا ہے کہ صالحین کی جو کرامات ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ جس نبی کی تعلیمات کے اوپر وہ چل رہے ہیں تو وہ تعلیمات بھی حق ہیں اور وہ نبی بھی حق ہے. تو اس نبوت اور نبوت کی تعلیمات کا حق ہونا کرامات سے جب ظاہر ہوتا رہے گا، ثابت ہوتا رہے گا، تو پھر وہ ایک اعتبار سے انبیاء کے اسی نبی کا معجزہ کہلائے گا. یہ ایک اور اینگل ہے. لیکن جب ہم کسی انسان سے کسی عمل کا صدور دیکھیں کہ جو ہم لگے کہ ناممکن تھا اور ہو گیا، محیر العقول ہے، عقل کو حیران کر دینے والا ہے، عقل کو عاجز اور بے بس کر دینے والا ہے، اور اس پہ یہ بول دینا کہ یہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف انبیاء علیہ السلام، یہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے. اچھا، نبی سے خلاف عادت اور خلاف نظام کسی چیز کا ظہور ہو جائے تو معجزہ ہے. غیر نبی سے ظاہر ہو تو پھر اسے دیکھا جائے گا. اگر وہ مومن ہے، نیک متقی ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سامنے سر جھکانے والا ہے، تو پھر وہ کرامت کہلائے گی. اور اگر کوئی کافر ہے یا ظالم ہے، فاسق اور فاجر ہے، اور اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو عقلاً محال ہے، ایسی کوئی چیز ظاہر ہو گئی تو وہ استدراج کہلائے گا. یعنی وہ انسانی کمال ہے مگر اسے استدراج کہیں گے. وہ اللہ کی جانب سے ظاہر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو جوہر رکھے ہیں انسان کے اندر اسباب کے تحت، ان میں سے کسی شے نے اس کو سبب کے طور پر اس کو ظاہر فرما دیا ہے. مطلب کسبی ہے یہ. ہاں، تو وہ جیسے جادو ہے، جیسے معجزہ اور کرامت وہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک انسان کو کمال. ہاں، یوں اس اعتبار سے بھی فرق کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو چیز عطا ہوتی ہے وہ نبی کو عطا ہو تو معجزہ ہے، اور نبی کے کسی صالح امتی کو عطا ہو تو کرامت ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے عطا نہ ہو، کوئی کسی انسان میں پوٹینشل ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی ایسی توانائی ہے، اس کے نتیجے میں وہ کسی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، تو پھر اسے استدراج کہا جائے گا. خاص طور پر جب وہ ظالم ہو، فاسق اور فاجر ہو تو اسے استدراج کہیں گے. اچھا، یہ جو ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، یہاں پر ایک بڑی خاص بات آ گئی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے کرامت اور معجزہ یہ ناممکنات کا ظہور ہی ہوتا ہے. یعنی ایسی چیز ہوتی ہے جو عقل میں نہیں آ سکتی، جو نہیں ہو سکتی، اور وہ ہوئی. اور ہوئی کیسے؟ وہب اللہ کی طرف سے ہوئی. اللہ نے اس بندے کو طاقت عطا کی، اور وہ نبی ہیں تو معجزہ کہلایا، اور غیر نبی ہے اور نیک صالح متقی ہے تو کرامت کہلائی. اچھا، یہ جو نیک صالح شخص سے خلاف عقل کسی شے کا ظہور ہونا اور ظاہراً وہ محال ہو اور پھر ممکن ہو، نظر آ رہی ہو، ایسی چیز کا ظہور ہونا، اسے کرامت کیوں کہتے ہیں؟ کرامت کے اندر تو تکریم ہے، کرامت کے اندر تو معنی ہے ریسپیکٹ کا، ریگارڈ. تو یہ اس لیے اسے کرامت کہتے ہیں کہ گویا اللہ نے اپنے اس بندے کی عزت ظاہر کی ہے کہ اس بندے کی میرے ہاں عزت یہ ہے کہ یہ اگر کچھ ایسا بھی میری بارگاہ میں دعا کر دے، التجا کر دے جو تمہیں اسباب کے تحت ناممکن نظر آتا ہو، تو میں اس کا بھرم رکھتے ہوئے، اس کی عزت رکھتے ہوئے اسے بھی ممکن بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. اب یہاں آخری بات یہ عرض کروں گا، کتنے ہی عقل سے عاری ہیں وہ لوگ کہ جو کرامات کا اس بنیاد پر انکار کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو انہونی ہے، یہ تو عقل میں نہیں آتی، یہ تو نظام قدرت کے تحت نہیں ہو سکتا، نظام کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب وہ کیسے کا سوال جو عقل سے کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان تمام سوالات سے زیادہ اسے ناممکن ثابت کر رہے ہیں نا، اسے محال ثابت کر رہے ہیں. اور اسی ناممکن اور محال کا صدور ہی تو کرامت کہلاتا ہے. اگر وہ چیز خلاف عقل نہیں تو کرامت نہیں بن سکتی. خلاف عقل ہوگی تو کرامت کہلائے گی، خلاف عقل ہوگی تو معجزہ کہلائے گا. لہٰذا وہ تمام لوگ جو کرامات کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور فی زمانہ جو فتنہ میں انکار کرامت کا عقلی بنیادوں پر، تو اس کو سوال یہی ایک سادہ سی بات ہے
کہ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جہاں نظام بریک ہو جاتا ہے، واہ واہ واہ، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں وہ روٹین میٹر وہ نظام ٹوٹتا ہے، تو ٹوٹتا ہے تو معجزہ اور کرامت کے زمرے میں آتا ہے، ورنہ نہیں۔ پھر اس بنیاد پر کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ فلاں سے یہ کرامت ظاہر ہوئی تو نہیں ہو سکتا، یہ ہوئی تو نہیں ہو سکتا؟ بھئی جو نہیں ہو سکتا اسی کا ہونا کرامت کہلاتا ہے۔ کیا بات، اس سے کیا کہنا، کیا کہنا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ علامہ اقبال نے کہا، اور ایسے جب عقل اور عشق کے معاملات آ جائیں تو انبیاء علیہ السلام نے عشق کی وہ منزلیں طے کی کہ وہاں پر ہمیں معجزات ظہور ہوتے ہوئے نظر آئے، اور عقل دنگ رہتی ہوئی نظر آئی کہ انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکی۔ جہاں انسانی عقل بالکل اس کی سرحدیں ختم ہو جائیں وہاں سے معجزے کا آغاز ہوتا ہے، اور وہیں سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ انسانی عقل جہاں محدود، چونکہ انسانی عقل محدود ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ایک اسی حوالے سے بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے، وہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب، ایمان بالرسالت آج ہمارا موضوع ہے، اور ایمان بالرسالت کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور اس تعلق سے بھی بات ہوئی کہ آیا معجزات جو دیے گئے وہ کیوں دیے گئے، اور کیا فرق ہے انسانی عام انسانی کمال میں اور معجزے میں۔ اب ہم جس سوال کی جانب آ رہے ہیں وہ سوال بہت ہی اہم اس نوعیت کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انبیاء علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، تمام مخلوقات میں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تو جب سب مخلوقات میں سب سے اول درجے پر انبیاء علیہ السلام کو رکھا اور ان کو منتخب فرمایا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو، تو آیا ان کو معجزات کیوں دیے گئے؟ جب ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، تو معجزات دینے کی کیا حکمت ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پر کیا کہیے گا آپ؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے عمل کو، اپنی حکمت کو، اپنے امر کو وہ وحدہ لا شریک ہے، صرف وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ واہ واہ، بے شک، واہ واہ۔ آپ کو اور مجھے کیوں پیدا کیا؟ اسے کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کے بعد وہ تو دل میں بھی یہ بات ڈال سکتا تھا کہ میں وحدہ لا شریک کو مان لو، پھر انبیاء کیوں بھیجے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں تو بتا دیا لیعبدون تو ہے، معاملہ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ہے معاملہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ہی اطاعت ہے، انسان کے اندر ہی اس کی سرشت میں بغاوت بھی ہے۔ بالکل۔ تو پھر یہ تعدد ازداد کیا ہے؟ جی میں جملہ لے آیا ہوں جس پر آپ حضرت شیخ خواجہ مدین چشتی نے اصطلاح استعمال کری تھی، عالم تحیر۔ تو آپ عالم تحیر میں چلے گئے تھے، واپس آ گئے الحمدللہ۔ لیکن اب یہ جو انسان کی وجود کے اندر ہے، اس کو ایک مصرے میں کبھی جھکنے کی تمنا، کبھی سرکش لہجہ، انسان کے اندر ہی ہے یہ انسان کے اندر۔ اس کو درست کرنے کے لیے انبیاء کو ایک اسکل یا ایسا ہتھیار دیا گیا ہے کہ جو انسان جس زبان کو سمجھتا ہے اسی زبان میں انہیں سمجھاؤ۔ وہ ہے نا مقولہ ہے کلم الناس بقدری عقولہم، ان کی جو عقل ہے اس کے مطابق ان سے گفتگو کرو۔ میں اب آپ سے اگر اس وقت گفتگو شروع کر دوں، سوال تو آپ نے کیا ہے معجزے پر، اور میں یہاں سے شروع کر دوں کہ جناب جو سٹی اسٹیٹ تھی افلاطون کی، اس نے یوں کیا تو پھر اس میں یہ ہوا تو اس میں یہ، آپ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو نبی معاشرے کی نفس پر ہاتھ رکھ کر معاشرے سے بات کرتا ہے۔ کیا بات، واہ۔ اور جو پاگل اور بے وقوف اور نالائق ذہن کے لوگ ہیں، ہم جیسے کم تر لوگ، وہ نبی سے وہ سوال کرتے ہیں جو نبی کے منصب کے خلاف ہے، لیکن نبی مسکرا کر اپنے گلے لگا کر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، کیا بات، کیونکہ یہ ظرف بھی نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ مزاج بھی اللہ نے نبی کو عطا فرمایا۔ اور جو لفظ بشر ہم استعمال کرتے ہیں، ذرا سا ایک ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کو سمجھانے کے معاملات ہیں، ورنہ یہ وہ بشر نہیں ہے جو آپ کے ذہن کے اندر ہے بشر۔ نبی اس سے ماورا بہت اوپر ہے۔ اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے ذہن کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کی وجود میں وہ احساس ہے جس کو نور کی کیفیت کے ساتھ اس کے ذہن کو بنایا گیا ہے، اس کے عمل کو نورانی بیان کیا گیا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ورنہ کہنے والے حضرت اعلیٰ حضرت یہ نہ فرماتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو فکری احساس ہے، جو معجزہ ہے، ان معجزات کے اندر انبیاء کرام کو جو معجزات دیے وہ تو سب کو پتہ ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو معجزات دیے گئے وہ سب کو پتہ ہے۔ سوال یہ کہ معجزہ
اگر غیر ضروری ہوتا، اضافی ہوتا تو نبی کو معجزہ نہ دیا جاتا، اور اگر معجزے کی کیفیت کو جاری رکھتے ہوئے جو عقیدہ ختم رسالت کے ساتھ حضور کے ساتھ ہی واپس چلا گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آج بھی جاتا ہے یا جو حضور کو پکارتا ہے، حضور کا یہ معجزہ ہے کہ حضور ملاحظہ فرماتے ہیں، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کو کیا آپ گنیے، قرآن خود معجزہ ہے۔ حضور کے جو انگشت ہیں، سبحان اللہ، کیا کرم کی انگلیاں ہیں، آسمانوں کی طرف اگر اٹھیں اور آپ رحمت، تو سبحان اللہ دیکھیے آپ کیا ہے، اور لعاب دہان ڈال دے پانی میں تو کیا معجزہ ہے، وہ پانی آج بھی میٹھا ہے، ہے نا۔ آپ تو قبلہ ابھی تشریف لائے، دونوں حضرات ساتھ تھے، ماشاءاللہ مبارک ہو آپ دونوں کو، عمرہ حضور کی زیارت اور خانہ کعبہ کی زیارت۔ تو اس پانی کی جو مٹھاس ہے آج بھی ہے، کون سا اس میں کوئی دوائی ڈالی گئی ہے، وہی ہے سب کچھ۔ کیسے جانور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ ہو گیا، شیر کا آنا، بکری کا آنا، فلاں، بچوں کی بات، مرے ہوئے شخص کے بچے کے لیے دعا کرنا اور بچے کا زندہ ہو جانا، کھانے کے اندر برکت، اور اسی طریقے سے حضور کا کہیں سے گزرنا، اور یہ جو آپ کے جو ٹہنیاں جس کو دیکھتے ہیں، شاخیں جن کو آپ کہتے ہیں، ان کا حضور پر سلام پڑھنا، اور پھر وہ جو غیر مسلم ہے اس کا پوچھنا کہ تمہارے نبی کی آنکھوں میں ڈورے ہیں، تمہارے نبی پر یہ سایہ کرتا ہے ابر، کیونکہ اس نے تو دیکھ لیا تھا۔ تو یہ وہ نہیں کہہ رہا عام آدمی، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا اسکالر، اپنے وقت کا بہت بڑا ذہین آدمی کہہ رہا ہے۔ پھر آپ چاہے ان لوگوں کی بات کریں کہ جو غیر مسلم ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس معجزات کی کچھ کیفیات تھی، انہوں نے محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج وہ نبی، ان کا وجود محسوس زمین پر آ گیا ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ یہ تو حسد تھا ان کا کہ جس حسد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، اور لیکن دل سے ان کی کتابیں تو یہ کہتی ہیں کہ یہ نبی ہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، لیکن احمد کو کوئی مانے نہ مانے، لیکن اس کو محمد بھی بنایا ہے، اس کو احمد بھی بنایا ہے، اس کی زبان کو بخشش و عطایا کا وہ ذریعہ بنا دیا ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ سوچا کہ آج کاش کہ میں اس قبل اول کے بجائے اس طرف سجدہ کروں، تو میرے رب نے کہا محبوب، مجھے تو قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، تیری ادا اتنی پسند ہے کہ تو سوچتا ہے، ہم نے قرآن کے اندر محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ سے کہہ دیا کہ جا کعبے کی طرف سجدہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معجزات تو ہیں اور بہت سارے معجزات ہیں، آپ اور ہماری کوئی حیثیت ہے ہم حضور کی تعریف کر سکے توصیف؟ یہ تو زبان دی ہے سرکار نے، ہم تو اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا، بے شک۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر بن خطاب آئے فاروق اعظم بن گئے، سیدنا عثمان بن عفان آئے عثمان غنی ذو النورین ہو گئے، اور حضرت علی بن ابی طالب شیر خدا ہو گئے اور فاتح خیبر ہو گئے۔ اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ کیا پیغام دیجیے گا ایمان بالرسالت کے حوالے سے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئی، اب ہمیں تعلق باللہ، تعلق بالرسول، اور ہمارے اور جو چیزیں ضروری ایک اہل ایمان کے لیے، اس کا جاننا ضروری، بس نماز روزہ کر لیا ہو گیا۔ کیا اتنی ہی ذمہ داری ہے، یا اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ تو کچھ فرمائیے۔ ذمہ داری بہت عظیم ہے اور حساس ہے، اور اس کا احساس ضروری ہے، اور یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کے رشتے کا اظہار کرنا، اعادہ کرنا، اور اس پر نازاں ہونا اور یقیناً ہونا چاہیے، مگر اس کے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے نبھانا ہر حال میں ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایمان کے تقاضوں سے اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبرہ نہیں رکھا، اور حضور ہی کے فیض یافتگان صحابہ کرام کو اس سے پاک اور مبرہ نہیں رکھا، بلکہ ان سے بھی وہ سارے تقاضے پورے کروائے، اور امت میں سے جو لوگ آنے والے یہ تقاضے پورے کرتے رہیں گے، ان سب سے بڑھ کر ان سے کروائے، مشقت سے بھی گزارا، تکلیفوں سے بھی گزارا، عمل کی بھٹی میں سے بھی گزارا، مال کی قربانی سے، جان کی قربانی سے، رشتوں کی قربانی سے، ہر قسم کی تکلیفوں سے اللہ نے انہیں گزارا۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے
کہ وفاداری کے نقطے پر قائم رہیں، اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے فعل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، چاہے وہ آپ کی عائلی زندگی ہو، چاہے آپ کی معاشرتی زندگی ہو، چاہے آپ کے کمانا اور خرچ کرنا ہو، معاشی زندگی ہو، معاشی سرگرمیاں ہوں، زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپناتے ہیں اور اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں ہم سے کچھ ایسا نہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، تو اسی احساس کا نام رشتہ ہے، یہی ایمان ہے، یہی وفاداری ہے، یہی تقوی ہے، اور یہ ہمیں چاہیے۔ اور معجزات اسی وجہ سے انبیاء کرام کو عطا ہوئے کہ یہ جو انسان کا رشتہ ہے نا، یہ جڑتا تب ہے جب عقل ان کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ عقل سرنڈر کرتی ہے تو یہ رشتے میں وفا جنم لیتی ہے۔ جب تک عقل کا سوال قائم رہتا ہے تو وفا بھی اپنے کمال تک نہیں پہنچتی۔ بہت اچھی بات۔ تو وفا کو نقطۂ کمال تک لے جانے کے لیے ضروری تھا کہ عقل کو جھکایا جائے، اور عقل کو جھکانے کے لیے جہاں دلیل ضروری تھی وہاں کچھ محیر العقول واقعات بھی ضروری تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو جھکایا اپنے انبیاء کرام کے قدموں پر، اور وہیں سے ایمان اور معرفت الہی کا سرچشمہ پھوٹا۔ آج ضرورت ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہم اس پر محنت کریں کہ اللہ کے ساتھ تعلق بندگی کو کیسے استوار کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وہ کیسے وفاداری کرنی ہے، اور اس غلامی کو کیسے نبھانا ہے، تقوی سے، عمل سے، کردار سے، اخلاق سے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ بہت عمدہ، بڑا نازک موضوع ہے، بنیادی طور پر یہ وہ موضوع نہیں ہے کہ جس پر بڑی بڑی تقریریں لوگ 2-2 گھنٹے کر لیں۔ یہ ایک بہت خاص موضوع ہے اور بہت سنجیدہ موضوع، بڑا نازک موضوع، جس پر علماء حضرات، اسکالرز حضرات جب کلام فرماتے ہیں تو ہمیں بغور سننا چاہیے، چونکہ ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں، ورنہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، ورنہ میں نے اسے ورنہ کے ساتھ یہ شعر کہا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، اگر بہو نہ رسیدی۔ تو بس اقبال نے جہاں اختتام کیا ہم بھی وہیں اختتام کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنے ایمان پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، ایمان باللہ ہو یا ایمان بالرسالت ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی معرفت اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ روحانی ارتقا بھی نصیب ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی حلاوت بھی محسوس ہوگی، عبادتوں میں بھی آپ کو لطف آئے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ پھر ایک بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آنے والا جو سمندری طوفان ہے اس سے صوبہ سندھ کو، اس کے دیگر اضلاع کو اور پورے پاکستان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی